تو حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمتہ اللہ علیہ آپ کے اندر طلب بڑی اعلیٰ درجے کی تھی، سچی طلب تھی، اس لیے حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ادارے میں داخلہ دے دیا کہ اس بندے کے اندر مولا کو پانے کی طلب بڑی ہے۔ اب با ادب با نصیب ہماری اہل سنت کا خاصہ ہے ادب، تیرے درد کتے نال ادب۔ ہم تو وہ لوگ، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، استادوں نے یہ سمجھایا کہ ہم تو حضور کے در کے کتوں کا بھی ادب اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم تو حضور کے در کی مٹی کا احترام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو کوئی مدینہ کی کھجور دے دے، ہم تو اسے بھی چوم کے اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں کہ یہ محبوب کے در کی کھجور ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، قربان جائیں، یہ ہمارا خاصہ ہے۔ تو حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمتہ اللہ علیہ کے اندر ادب کمال درجے کا تھا، طلب بھی کمال درجے کی تھی، ادب، بس یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ غالباً امام مالک کے بارے میں نا کہ ان کے کوئی شاگرد 20 سال ان سے علم، 20 سال ادب سیکھا، 1 سال امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے علم سکھایا۔ جب وہ جا رہے تھے دستار ہو گئی، دستار فضیلت، سارا کچھ کہا گیا کہ اب جاؤ فلاں علاقے کے اندر خدمات سر انجام دو، تو وہ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا آج تو خوشی کا دن ہے، دستار فضیلت ہو گئی، اب جا کے علم پھیلاؤ گے، رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ مرشد نے 20 سال ادب سکھایا تھا، 1 سال علم سکھایا تھا، کاش یہ 1 سال بھی ادب سکھا دے، اللہ سبحان اللہ، کاش یہ 1 سال بھی ادب سکھا دیتے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علم شیطان کے پاس بھی بڑا تھا، مقام و مرتبہ شیطان کے پاس بڑا تھا، بڑا سٹیٹس تھا، ناری ہو کے نوری فرشتوں کا سردار تھا، لیکن ہلکی سی بے ادبی اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نہ عبادت کام آئی، نہ علم کام آیا، تو ادب کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتا ہے۔ تو طلب اور ادب، یہ آج سبق لے کے جانا ہے اپنے دلوں کو، طلب اور ادب، یہ 2 کمال درجے کی چیزیں ہیں، یہ انسان کو بڑی دور تک لے جاتی ہے۔ اب ان کے اندر ادب اتنا اعلیٰ درجے کا تھا حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمتہ اللہ علیہ کے اندر کہ جب بھی حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی کسی کو بلاتے کام کے لیے تو یہ بھاگ کے جاتے، کہتے حضور میں خدمت کے لیے آتا ہوں، سبحان اللہ، حضور میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمتہ اللہ علیہ انہیں کہتے کہ بھئی جب میں تمہارا نام لیا کروں تو تب آیا کرو۔ تو اب اسی نام کا، عبدالعزیز نام کا ایک اور طالب علم بھی پڑھتا تھا اور 7-8 سالوں سے پڑھ رہا تھا، جاگ رہے ہیں جی آخر، 7-8 سالوں سے پڑھ رہا تھا۔ اب جب آپ اس کو بلاتے عبدالعزیز تو نام کا فرما دیا تھا نا، تو یہ پھر بھی بھاگ کے جاتے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے جو حافظ عبدالعزیز پرہاروی، حضرت عبدالعزیز پرہاروی تھے، یہ سانولے رنگ کے تھے اور کوئی بہت سونے جوان نہیں تھے ظاہری طور پہ، تو اب ان کو مرشد تھے، استاد تھے، تو محبت میں انہوں نے کہا کہ جس کو بلاتا ہوں آپ آ جاتے ہو، جب تک میں یہ نہ کہوں کہ عبدالعزیز کو جا، ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات، عبدالعزیز کو جا، تب تک تم نے نہیں آنا، کو جے کا لفظ سننا تو آنا۔ اب حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ملتان شریف میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان، حضرت خضر علیہ السلام، میں خود ایک ایسے بندے کے ساتھ رہا ہوں، میں ملا ہوں کہ جن کو حضرت خضر علیہ السلام رات کے 2-2:30 بجے تہجد کے وقت حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، میں خود اس بندے کے، وہ میرے دوست تھے، بڑے قریبی دوست، طالب علمی کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، تو حضرت خضر علیہ السلام آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ تو حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آج سائیوں کا حکم ہے کہ عبدالعزیز کا سینہ معرفت اور نور علم سے بھر دیا جائے، سبحان اللہ، معرفت اور نور علم سے بھر دیا جائے۔ تو اب یہ تو جمعہ 8 دن ہوئے تھے آئے ہوئے، وہ پڑھ رہا تھا 8 سالوں سے،
تو انہوں نے بلایا عبد العزیز، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی عبد العزیز، تو حکم تو یہ تھا نا کہ تمہیں جب بلاؤں تو ساتھ کوچا کہوں گا، اب جب بلایا زور سے عبد العزیز تو حضرت عبد العزیز پراروی کے کانوں میں مرشد کی آواز گونجی، اللہ اکبر، آواز جب آئی کان کھڑے ہوئے، دیکھا وہ عبد العزیز نہیں کیا تھا، تو فوراً عرض کی حضور وہ عبد العزیز تو نہیں ہے، عبد العزیز کوچا حاضر ہے، میں حاضر ہو جاؤں؟ ہائے ہائے کیا اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا منظر ہے، کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کوئی مہمان ہے اور کوئی کام حکم ہوگا تو وہ حکم بجا لانا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں عبد العزیز آ جا۔ پھر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید وہ آ رہا ہو، نہ آیا وہ تو فوراً کہنے لگے حضور عبد العزیز تو نہیں ہے، عبد العزیز کو جا، میں حاضر ہوں، میں آ جاؤں، کوئی حکم ہے؟ فرمایا نہیں عبد العزیز آ جا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر پکارا حضور عبد العزیز تو نہیں ہے، آپ کا کوچا حاضر ہے، میں آ جاؤں؟ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آ جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، فرمایا آ جا، کیا بات، اوئے ہوئے ہوئے، فرمایا آ جا۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب عبد العزیز پہنچے تو آگے کیا منظر ہے، مہمان کوئی عام مہمان نہیں، قربان جائے حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرمائے، جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قربت سورہ الکاف پڑھے، کبھی اس پہ پورا خطاب کریں گے، اس میں بھی بڑی معرفتیں ہیں، بڑے راز ہیں، بڑے سر ہیں، قربان جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر سورہ کاف کے اندر پوری داستان موجود ہے اور بڑی معرفت ہے، جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، خضر علیہ السلام کا وہ مقام ہے، اللہ اکبر، خضر علیہ السلام کا وہ مکان ہے جہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں، جہاں مردے دلوں کو حیات نو مل جاتی ہے۔ تو اب جب پہنچے ہاتھ باندھ کے بڑے باادب طریقے سے حضرت عبدالعزیز پراروی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے سینہ پھیلا دیا، اللہ اکبر، اپنے سینے سے لگایا، علم، معرفت، تقوی، زہد، ورع، للہیت، استغنا، طہارت، ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا، ایسی معرفت عطا فرمائی، ایسا تقوی اور طہارت عطا فرمایا کہ وہ عبدالعزیز جو شادی کے بعد گئے حصول علم کے لیے، آپ نے 32 سال کی عمر میں وصال فرمایا، چند سالوں میں آپ نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور آپ کے علم کا اور آپ کی صلاحیت اور استعداد کا عالم مرشد نے یہ بنا دیا کہ دنیا کی واحد شخصیت حضرت عبدالعزیز پراروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بیک وقت 2 ہاتھوں میں 2 قلم لے کے 2 سطریں لکھتے تھے، ہوئے ہوئے ہوئے، 2 ہاتھوں میں 2 قلم لے کے 2 سطریں بیک وقت لکھتے تھے۔ کسی نے کہا حضور یہ کیسے کر لیتے ہیں، ایسا کمال، ایسا علم، ایسی صلاحیت، ایسا ذہن کہ بیک وقت 2 سطریں کوئی کیسے لکھ سکتا ہے، ایک سطر کے لفظ اور ایک سطر کے لفظ اور، آپ اوپر والی سطر کے اور لفظ لکھ رہے ہیں، نیچے والی سطر کے اور لفظ لکھ رہے ہیں، بیک وقت 2 سطریں کیسے لکھ لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ والے کے در سے ایسی اللہ والے نے نعمتیں عطا کی، ایسی صلاحیت، ایسی استعداد، ایسا کرم، ایسا نور عطا کیا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر عبدالعزیز چاہے بیک وقت دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں بیک وقت 4 کلمے لے کے 4 سطریں لکھ سکتا ہوں، لیکن علم کے توہین کے خدشے کی وجہ سے پیروں کے اندر قلم نہیں ڈالتا ہوں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر، نعرہ تکبیر، بھئی آپ نے خطاب کرانا ہے مجھ سے، میں 4 5 خطاب کر رہا ہوں ڈیلی، یقین کریں کہ میرا گلا اس وقت شدید درد کر رہا ہے، لیکن اگر آپ ایسے بیٹھے رہیں گے تو جو قبلہ نے مضمون مجھ سے چھڑا دیا ہے وہ پھر پورا نہیں ہوگا۔ پتہ تو چلے نا آپ میں بھی طلب ہے، نعرہ تکبیر، پتہ تو چلے کہ طلب ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء، شان اولیاء، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ اب حضرت عبدالعزیز پراروی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں بھئی چند دنوں میں انہیں وہ علم ملا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا،
یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. کیا بات ہے، سکھائے کیا بات کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، سبحان اللہ. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو میں ایک پروگرام تھا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اندر، تو وہ بین المذاہب ایک کانفرنس تھی. تو اپنے اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے گروپ کا میں سربراہ تھا وہاں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اندر. وہاں امریکہ سے ایک محققین کا ڈیلیگیشن، ایک وفد آیا ہوا تھا، اور وہ تحقیق کر رہے تھے کہ بھئی یہاں اس علاقے میں، پسماندہ علاقے میں، جہاں آج بھی ہم جنوبی پنجاب والے روتے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی، یہی آپ کا ایم روڈ کے لیے روتے روتے آپ کے سامنے یہ صورتحال. جنوبی پنجاب والے پہلے بیچارے پسماندہ علاقوں میں رہنے والے ہیں. اپر پنجاب میں آپ دیکھیں ترقی، جنوبی پنجاب میں دیکھیں نہ انڈسٹریز، نہ اچھے روڈ اس انداز میں جیسے ہونا چاہیے. آج بھی جام پر اس طرف چلے جائیں، لوگ ایک ہی جگہ سے جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی پانی پیتے ہیں، میٹھا پانی نہیں ہے پینے کو. کتنا کچھ آج آپ سوچیں. یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ 200 سال پہلے کا ہے. 200 سال پہلے یہاں کیا عالم ہوگا. تو وہ امریکہ سے محققین کا ایک ڈیلیگیشن آیا کہ حیرت ہے ہمیں کہ یہاں اس خطے کے اندر 200 سال پہلے کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا. شاہ صاحب یہ بڑی توجہ طلب، کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا جہاں علم اس نوعیت کا حاصل کیا جا سکے. لیکن یہاں سے ایک شخصیت ملتی ہے، عبدالعزیز پراروی. تو وہ تحقیق کر رہے تھے کہ عبدالعزیز پراروی نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے. تو مجھے وہاں کے ایچ او ڈی جو تھے انہوں نے مجھے کہا، یہ بات بتائی کہ یہاں محققین کا ایک گروپ آیا ہوا ہے، ڈیلیگیشن، وفد آیا ہوا ہے امریکہ سے. تو میں نے کہا جی انہیں بلائیں، مجھ سے ملاقات کرائیں، میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. کیا بات، سکھائے کس نے اسماعیل، بہت خوب، ماشاءاللہ. تو یہ کہاں سے کیسی نعمت ملی. تو اب دیکھیں بھائی، زمین ایک جیسی لیکن ہر زمین کی صلاحیت ایک جیسی، بارش ایک جیسی لیکن ہر زمین کی صلاحیت ایک جیسی نہیں. استاد ایک، کلاس روم ایک، لیکن ہر شاگرد کی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں. مرشد ایک لیکن ہر مرید کی طلب اور کیپیسٹی ایک جیسی نہیں. یہی میرا خطاب. آپ میں سے بعض بندے ایسے ہوں گے جن کو لفظ بلفظ یاد ہو جائے گا، اور بعض ایسے ہوں گے جن سے کوئی پوچھے جی کیا کہا، جی بڑا اچھا خطاب تھا، وہ پوچھے گا جی کیا کہا، یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کہا. تو ہر بندے کی اپنی صلاحیت، ہر بندے کی اپنی صلاحیت ہے. اب اس 3 مثالوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو قاضی ایاز نے الشفا شریف کے اندر لایا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول. سبحان اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، میں یہ کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آج جتنی سائنسز نے ترقی کی ہے، جتنی سائنسز نے، یہ خیرات ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں کی. سبحان اللہ. کیا بات. امام جعفر صادق، جابر بن حیان جو کیمسٹری کے بابا آدم جی نے کہا جاتا ہے، فادر آف دا کیمسٹری، آج بھی یورپ کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جابر بن حیان کو فادر آف دا کیمسٹری لکھا ہوا ہے جلی حروف کے ساتھ. مین دروازوں کے اوپر مین عبارتیں ہیں حضرت جابر بن حیان کے حوالے سے کہ یہ کیمسٹری کی بنیاد رکھنے والے. اگر کیمسٹری کو سائنسز میں سے نکال دیا جائے، ان فارمولوں کو نکال دیا جائے، تو کوئی میڈیکل ترقی بچ ہی نہیں سکتی. یہ دنیا آج سے سینکڑوں سال پہلے جہاں تھی وہاں پہ چلی جائے گی اگر صرف کیمسٹری کو نکال دیا جائے. فادر آف دا کیمسٹری، بابا آدم کیمیا کا، جابر بن حیان، یہ فیض یافتہ تھا اہل بیت اطہار کا، ڈائریکٹ شاگرد تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہ اکبر. کیا بات. ماشاءاللہ. یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور امام ابو حنیفہ، دیکھیں بھئی دنیا میں اس وقت 250 کروڑ مسلمان ہیں، 250 کروڑ مسلمان ہیں. ان میں تقریباً 70 سے 90 کروڑ مسلمان جناب نعمان بن ثابت حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. سبحان اللہ. ہم سارے حنفی بیٹھے ہیں، اہل سنت، ہم سارے حنفی بیٹھے ہیں، ہم اسی طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، فقہ پہ، قانون پہ، اصول دین پہ جو حضرت امام ابو حنیفہ نے دیے.
भाई इमाम अबू हनीफा कोफा की जामिया मस्जिद में बैठे पढ़ा रहे थे, इमाम अबू हनीफा, और आगे शागिर्द कौन थे? जो लोग दीन के साथ वाबस्ता हैं वो मेरे अल्फाज को समझेंगे। इमाम मोहम्मद जैसी हस्तियां, अल्लाहु अकबर, इमाम जुफर जैसी हस्तियां, सुभान अल्लाह, इमाम अबू यूसुफ जैसी हस्तियां, ये खुद बड़े बड़े अइम्मा थे, लेकिन शागिर्द थे हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, इस दर्जे की शख्सियात आपके सामने जानो तलम्मुस तय कर रही हैं। कूफा की जामिया मस्जिद में हजरत इमाम अबू हनीफा पढ़ा रहे हैं कि कुर्बान जाए, इधर गली से मजजूब हजरत बहलोल दाना गुजर रहे। अल्लाहु अकबर, क्या बात, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का आशिक, अहले बैत अतहार का आशिक हजरत बहलोल मजजूब गुजर रहे हैं। उन्होंने एक पत्थर उठाया और पत्थर जोर से मारा हजरत इमाम अबू हनीफा के सर में। अल्लाह, अब एक बंदा दीन पढ़ा रहा है, उसके सर के अंदर पत्थर मार के लहू-लुहान कर दिया। शागिर्द उठे गुस्से से कि हमारे उस्ताद की बेअदबी और गुस्ताखी। किसी ने गिरबान से पकड़ लिया, किसी ने गर्दन से पकड़ लिया, किसी ने बाजू से पकड़ लिया, किसी ने टांगों से पकड़ लिया, जकड़ लिया सबने। हिम्मत कैसे हुई हमारे उस्ताद का सर फोड़ने की। अब सुनिएगा उस मजजूब अल्लाह वाले का जो मट्टी के घर बना के जन्नत तकसीम करता है जमीन पे बैठ। अल्लाहु अकबर, क्या बात, फरमाया कि तुम्हारा और मेरा कोई रोला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जाओ जिसका सर फोड़ा है उसे बुला के लाओ। अबू हनीफा और मेरा झगड़ा है, हम खुद ही खत्म कर लेंगे, उन्हें बुला के लाओ, मैं उन्हें समझाता हूं कि तुम्हारा सर क्यों फाड़ा है, तुम्हारा सर क्यों फाड़ा है। हजरत इमाम अबू हनीफा आए बड़े अदब से, क्योंकि वो जानते थे कि बहलोल कोई आम हस्ती नहीं है, किस मुकाम का बंदा है। सुभान अल्लाह, करीब गए और बड़ी मोहब्बत से कहा कि बहलोल, मैं तो अल्लाह का दीन पढ़ा रहा था, बजाय इसके कि आप मेरी हौसला अफजाई करते, मुझे शाबाशी देते, मुझे दुआ देते, आपने ये मेरा सर फाड़ के लहू लुहान मुझे कर दिया है। हुण सुने अज हजरत बहलोल दा जवाब। अल्लाह, हजरत बहलोल ने फरमाया कि तू जाग दे बगैर दुध काढ़ रहा सी, जाग तू लवाई कोई नहीं अपने इल्म नू, ते तू इल्म इत्थे तकसीम कर रहे, तेरा इल्म उम्मत मुहम्मदी वास्ते इल्म नाफे नहीं, इल्म नाफे नहीं। वो सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया था ना, जाग बिना दुध जम दे ना बाहू, अल्लाहु अकबर, जाग बिना दुध जम दे ना बाहू, बामे लाल होवन कड़ कड़ के हो, जाग न लगी हो जितना काढ़ते रहो दूध कोई फायदा दे नहीं सकता। लाजिम है कि पहले उसे जाग लगाई जाए, फिर वही दूध सुबह आप उठाएंगे तो उसमें से आपको दही भी मिल जाएगी, उसमें से आपको मक्खन भी मिल जाएगा, उसमें से बाद में आपको मक्खन से घी भी मिल जाएगा। लेकिन अगर इतना सा जाग न लगा तो वो दूध आप काढ़ते रहे, वो दूध आपको कुछ देगा नहीं। जाग बिना दूध जम देना बाऊ, बामे लाल होवन कड़ कड़ के हो। फरमाया कि तुमने जाग नहीं लगवाई अपने इल्म को। और नबी आखिर ज़मा हमेशा ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, मालिक तुझसे मैं इल्म नाफे का सवाल करता हूँ जिससे इंसानियत फायदा उठाए, जिसमें नफरत ना हो, जिसमें फिरका वारियत ना हो, जिसमें तोड़ना ना हो, बल्कि मोहब्बत हो, अमन हो, आस्ती हो, जोड़ना हो, दूसरे का एहसास करना हो, अफ़्व दरगुजर हो, उसके अंदर एक दूसरे को काटना ना हो, ये शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत और दहशत गर्दी ना हो, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तौकीर हो, तौसीफ हो, इज्जत हो, मिल बैठना हो, मोहब्बत हो, अमन हो। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इल्म मांगा है और यही इल्म इल्म नाफे है। तो उसने कहा कि तुम्हारा इल्म इल्म नाफे नहीं, तुमने जाग लगवाई नहीं और नबी की उम्मत को बिठा के मस्जिद में दीन सिखा रहे हो। हजरत आप सुने कि जब इमाम अबू हनीफा जैसा बंदा बहलोल जैसे मजजूब से ये बात सुने तो आप सुने कि उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। तड़प उठे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि बहलोल खुदा के लिए बता तो सही, तुमने डायग्नोज किया है, तशखीस की है मेरे मर्ज की, अब मुझे बता तो सही कि मैं जाग लगवाऊं कहां से। सुभान अल्लाह, मैं जाग लगवाऊं कहां से, वो दरवाजा बता ताकि मैं जाग लगवाऊं और मेरा इल्म इल्म नाफे हो जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु